السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو چلیے آج میں ایک نئی کہانی آپ کو سناتی ہوں اور آپ یقیناً میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ تو جناب ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ عادل کھیتوں کو پانی لگا کر واپس گھر آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی اسے حلوے کی سوندھی سوندھی خوشبو نے مہکا دیا۔ بڑی اشتہا انگیز خوشبو تھی جسے محسوس کر کے عادل نے فوراً ہی بھوک کا احساس ہونے لگا۔ اس نے صحن کے دوسرے کونے پر بنے ہوئے چولہے کی طرف دیکھا، وہاں اس کی بوڑھی ماں کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ عادل نے کرسی ایک طرف رکھ دی اور سیدھا ماں کی طرف چلا گیا۔ کیا پکا رہی ہو اماں؟ اس نے قریب جا کر ماں سے پوچھا، جو چولہے پر کڑھائی میں حلوہ بنا چکی تھی اور خوشبو سے گھر مہک اٹھا تھا۔ حلوہ؟ ہاتھ منہ تو دھو لو، اماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ اچھا، مگر حلوہ آج کس خوشی میں پکا ہے اماں؟ کیا بابا نے فرمائش کی تھی؟ عادل چوکی پر بیٹھتا ہوا خوشی سے بولا۔ وہ ایک غریب گھرانہ تھا، کچھ خاص موقعوں پر ہی اچھا اور اعلیٰ قسم کا کھانا پکتا تھا یا پھر کسی کی فرمائش پر ہی۔ نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے آج شب برات ہے؟ خوشی کا دن ہے نا؟ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور یاد دلایا۔ ہاں اماں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں لاری اڈے سے پٹاخے اور پھلجھڑیاں ہی لے آتا ہوں، عادل خوشی سے اچھلا۔ کچھ تو عقل کر عادل، یہ بچوں کے مشغلے ہیں، اگلے مہینے تیری شادی ہونے والی ہے۔ ماں ہمیشہ کی طرح ہی ناراض ہوئی۔ عادل کو عید برات اور بڑی راتوں کو پٹاخے اور پھلجھڑیاں اڑانا بہت پسند تھا۔ اماں لاکھ ڈانٹتی رہتی تھی لیکن وہ محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر اپنا ارمان پورا کر کے ہی رہتا تھا۔ اماں نے خوشی سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ اماں ذرا جلدی حلوہ تیار کریں، مجھے اس کی خوشبو سے بھوک لگ گئی ہے، عادل بےتابی سے بولا۔ بس چند منٹ صبر کرو، ابھی تیار ہو جائے گا، مجھے فوزیہ کو بھی حلوہ دینے جانا ہے ابھی۔ اماں کے ہاتھ جلدی جلدی چلنے لگے۔ اس وقت؟ نہیں اماں، شام تو ہو چکی ہے، آپ کو تو جاتے جاتے ہی اندھیرا ہو جائے گا، وہ چونک کر کہنے لگا۔ ہاں عادل، آج بڑا دن ہے، اسے ایسے ہی موقع پر بہنوں بیٹیوں کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے اور وہ بیچاریاں بھی دل سے انتظار کرتی ہیں، اماں سمجھانے لگی۔ اگر میکے والے انہیں نظر انداز کرتے ہیں تو سسرال میں ان کی ہتک ہوتی ہے تو الگ، اور وہ بھی لڑکی تانے دے کر ذلیل بھی کرتے ہیں، اماں سوگوار سی بولی۔ اماں میری پیاری اماں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جانا تو ضروری نہیں ہے نا، حلوہ ہی پہنچانا ہے تو میں چلا جاؤں گا، عادل نے دلار سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی واپس آ جانا، کہیں ادھر ہی رات کو رک نہ جانا، جلدی سے واپس آ جانا، اماں نے کہا۔ عادل نے سر ہلایا۔ اچھا اماں، نہیں کروں گا اور جلدی واپس آ جاؤں گا، میں ذرا سا سائیکل تیار کر لوں، عادل نے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور صحن کی ایک طرف کھڑی اپنی سائیکل کی طرف بڑھا۔ اس نے سائیکل کے ٹائروں میں ہوا کا جائزہ لیا۔ پچھلے ٹائر میں ہوا کم تھی، اس نے اندر سے پمپ لا کر ٹائر میں ہوا بھری، سائیکل کی چین کڑکری اور فلائی وہیل کو تیل دیا۔ اس کے بعد ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا تو اماں پلیٹ میں اس کے لیے حلوہ ڈال کر اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے پنکھا جھل رہی تھی۔ عادل پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے حلوہ کھانے لگا۔ اماں فوزیہ کے لیے برتن میں حلوہ ڈالنے لگے، اتنے میں عادل کے والد ملک خان بھی آ گیا، جو مویشیوں کو نہر میں پانی پلانے گیا تھا۔ آرام سے کھاؤ عادل، حلوہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے، عادل کو اجلت سے حلوہ کھاتے ہوئے دیکھ کر وہ بولے۔ ابا حلوہ تو کہیں نہیں بھاگے گا، لیکن میں بھاگنے والا ہوں، عادل ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی رفتار کم بھی نہیں کی تھی، اسی عجلت میں کھا رہا تھا۔ یہ فوزیہ کو حلوہ دینے جانے والا ہے، اماں نے حیرت سے دیکھتے ہوئے ملک خان کو مسکرا کر کہا۔ اچھا، مگر واپسی میں تو رات ہو جائے گی پھر، ملک خان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ابا، میں سائیکل پر جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا، باجی کا گاؤں ہے ہی کتنا دور، عادل نے جلدی سے کہا۔ بہرحال اگر دیر ہو جائے تو ادھر ہی رک جانا، سویرے آ جانا، رات میں سفر نہیں کرنا، ملک خان نے ہدایت دی۔ بہت بہتر ابا، آپ فکر نہ کریں، میں خیریت سے جاؤں گا اور خیریت سے واپس آ جاؤں گا،
عادل نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ اماں نے حلوہ کا برتن کپڑے میں باندھ دیا۔ عادل نے اسے اپنی سائیکل کے ہینڈل سے باندھا اور سائیکل لے کر نکل پڑا۔ فوزیہ کے گاؤں کا نام بلی پور تھا، لیکن اسے سبھی مقامی زبان میں بلے والا کہتے تھے، اور یہ اس گاؤں کا بہت پرانا نام تھا۔ اس کو جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک کچی سڑک تھی جو کھیتوں، کھلیانوں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں سے ہوتی وہاں تک جاتی تھی، اور دوسرا راستہ مین روڈ والی سڑک تھی جو پکی بھی تھی۔ کچے راستے سے بلے پور کا راستہ 15 میل پڑتا تھا، اور اس کے برعکس مین روڈ سے بلی پور کا راستہ 22 میل سے اوپر ہی ہوتا تھا۔ مین روڈ سے جانے سے پہلے ہی اپنے گاؤں سے 5 میل کا فاصلہ طے کر کے مین روڈ پر آنا پڑتا تھا، پھر 15 میل دور واقع نہر پر پہنچتا اور وہاں سے نہر کی پٹری پر سفر کرتا ہوا بلی پور جا پہنچتا۔ چنانچہ عادل ہمیشہ ہی فوزیہ کی طرف جاتے ہوئے اتنے لمبے چکر سے بچ کر جاتا تھا اور کچے راستے سے سفر کرتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے شوخیاں کرتا گزرتا تھا۔ فوزیہ کی شادی کو ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس کا شوہر محکمہ نہار میں بیلداروں کا انچارج تھا۔ عادل کی عمر اگرچہ 22 یا 23 سال رہی ہوگی، مگر اس کے اصرار پر پہلے فوزیہ کے حال پیلے کر دیے تھے، اور وہ ابھی 17 سال کی ہی تھی۔ عادل کی خواہش تھی کہ فوزیہ جلد ہی اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ یہ دونوں ہی اکلوتے بہن بھائی تھے، اس لیے ایک دوسرے سے محبت بھی بہت تھی۔ اب والدین عادل کی تیاری میں مصروف تھے۔ فوزیہ کی شادی کے بعد عادل کو کتنی دفعہ بلی پور جانا ہوا تھا۔ وہ مین روڈ سے بھی گیا تھا اور 2-3 بار کچے راستے سے بھی گیا تھا۔ دونوں ہی راستے بس اس کے دیکھے بھالے تھے۔ گھر سے چلنے کے 20-25 منٹ بعد ہی سورج غروب ہو گیا تھا اور اندھیرا ہر سو چھانے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل رفتار سے وہ بلی پور جا پہنچا۔ فوزیہ اسے اس طرح اچانک دیکھ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے بھی عادل کی خوب پذیرائی کی۔ سسر نے فوراً ہی گھر میں پلے مرغ کو ذبح کر دیا اور عادل کی دعوت کر دی۔ نہیں چاچا جی، میں جلدی گھر جاؤں گا، اماں انتظار کریں گی۔ عادل نے جلدی واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ کھانا کھا کر چلے جانا بیٹے، میں نے تمہارے لیے مرغ ذبح کیا ہے۔ چاچا نے محبت سے پیٹھ تھپکی۔ نہیں چاچا، دیر ہو جائے گی، آپ کا بہت بہت شکریہ، عادل انکساری سے بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے عادل، اتنے عرصے بعد تو آئے ہو، کیا تم ہمیں غیر سمجھتے ہو؟ چاچا نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چاچا، جس گھر میں میری بہن بسی ہے وہاں غیریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عادل نے عاجزی سے کہا۔ تو پھر نخرے نہ کرو، ہماری مرغی کو دال سمجھ کر قبول کرو، چاچا نے کہکا لگایا تو سبھی ہنسنے لگے۔ یہ آپ کی محبت ہے چاچا، آپ دال بھی کھلا دیں تو میں مرغ سمجھ کر کھاؤں گا۔ عادل ہنسنے لگا۔ چاچا کا کہکا جاندار تھا۔ مرغی فارمی تو نہیں تھی کہ جلدی گل جاتی، دیسی مرغی دیر میں پکتی ہے، اور وہ مرغی نہیں، کافی بڑا مرغ تھا، اس لیے 2 گھنٹے تو آرام سے لگ گئے۔ اور عادل جب کھانے سے فارغ ہو کر وہاں سے نکلا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ سردیوں کا پہلا مہینہ تھا اور دیہاتیوں میں کھیتوں کھلیانوں کی وجہ سے کچھ ذرا ہی زیادہ ہی سردی ہوتی ہے۔ عادل کے پاس بس ایک مفلر تھا جسے اس نے چہرے پر ڈھاٹی کی طرح باندھ دیا تھا تاکہ وہ کچھ حد تک سرد ہواؤں سے محفوظ رہ سکے۔ 15ویں شب کا چاند ابھی دور تھا، اس لیے زیادہ دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے سنسان پڑے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف واقع درختوں اور ان کی چھاؤں سے راستہ تاریک اور ہولناک ہو گیا تھا اور سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر اچانک سرد اور تیز ہواؤں کے چکر بھی چلنے لگے تو عادل کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھٹرنے لگے۔ نصف گھنٹے کے بعد سائیکل کی رفتار کم ہونے لگی۔ اپنی پوری قوت سے چلانے پر بھی اس کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوا۔ عادل کو محسوس ہوا کہ پچھلے ٹائر کی ہوا خارج ہو گئی ہے۔ وہ ایک جگہ رک گیا اور ٹائر کا جائزہ لینے لگا۔ پچھلے ٹائر میں ہوا بالکل نہیں تھی، شاید پنکچر ہو گیا تھا۔ عادل پریشان ہو گیا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ اپنے پاس ہوا بھرنے والا پمپ بھی نہیں لایا تھا، ورنہ وہ وقفے سے ہوا بھر کر کسی نہ کسی طرح گھر تک تو پہنچ ہی جاتا تھا۔ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کر کسی سے پمپ لیتا یا پنکچر لگواتا۔ اگر وہاں پاس کوئی گاؤں ہوتا بھی تو وہ اتنی رات کو پنکچر کون لگواتا۔
وہ چند منٹ سوچتے رہنے کے بعد پیدل ہی سفر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا اور ایک ہاتھ سے سائیکل کا ہینڈل پکڑے چل پڑا۔ رات کی تاریک اور سناٹے میں حشرات الارض کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ڈرتا ٹھٹرتا سردی سے بچنے کے لیے جلدی جلدی چل رہا تھا۔ جب ہانپنے لگتا تو رفتار کم کر لیتا اور تھوڑی دیر میں دوڑنے کے انداز میں چلنے لگتا۔ عادل ایک مضبوط اعصاب کا صحت مند بہادر نوجوان تھا۔ ذرا ٹھہرو جوان، اچانک اس کی بائیں طرف سے آواز آئی۔ عادل نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا اور چونک کر رک گیا۔ عادل کو آواز دے کر روکنے والا ایک اونچے قد کا لہیم شہیم سا بھاری شخص تھا جو ایک عادل کے رکنے پر آرام سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر عادل نے نیم تاریکی میں اس اجنبی شخص کا جائزہ لیا۔ حلیے سے وہ کوئی دیہاتی لگ رہا تھا اور اس نے سفید کرتے پر دھوتی باندھ رکھی تھی۔ لال رنگ کا گمچہ کندھے پر پڑا تھا اور سر پر اس نے ایک سفید کپڑا مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ چہرے کے خد و خال عادل کو واضح تو نظر نہیں آئے، لیکن اس کی آنکھیں بہت چمکدار اور سرخ سرخ سی تھیں، جو اس نیم تاریکی میں بھی عادل نے صاف طور پر دیکھی۔ اس کے خد و خال واضح نہیں تھے، لیکن عادل نے اندازہ لگایا کہ وہ 40 سے کم کا تو نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کیا بات ہے برخوردار، سائیکل ہوتے ہوئے بھی پیدل دوڑ رہے ہو؟ اس اجنبی نے سوال کیا۔ پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے چاچا، عادل نے نرمی سے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اجنبی اچانک کہاں سے آ گیا۔ سردیوں کے دن تھے تو لوگ جلدی بستروں میں دبک جاتے تھے۔ کہیں یہ کوئی چور لٹیرا تو نہیں تھا؟ اوہو، یہ تو بڑا برا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اجنبی نے ہمدردی سے کہا۔ روڑی پور جانا ہے چاچا، عادل چلتے ہوئے بولا۔ وہ تو ابھی بہت دور ہے جوان، تم پیدل اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکو گے، وہ بھی ساتھ ہی چلتے ہوئے بولا۔ مجبوری ہے چاچا، اس وقت کہاں پنکچر لگواؤں، رات کہاں گزاروں، اس سے بہتر ہے میں چلتا رہوں، عادل نے افسردگی سے کہا۔ ہاں ابھی یہ تو مسئلہ ہے، لیکن ضروری تو نہیں ٹائر پنکچر ہی ہو، تم اچھی طرح سے دیکھ لو، اجنبی نے پچھلے ٹائر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں دیکھ چکا ہوں چاچا، لیکن آپ کون ہیں چاچا، اور اتنی رات کو یہاں سنسان جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ عادل کے دل میں کھٹکتا خدشہ زبان پر آ گیا۔ میں سردار ماچھی ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، یہی اپنی زمینیں ہیں۔ اجنبی نے عادل کو اپنی چمکتی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ ذرا آگے میرا گھر ہی ہے، میں گھر جا رہا تھا، آج مجھے واپسی میں تاخیر ہو گئی ہے، میرا بیٹا مستری کا کام کرتا ہے، گھر ہی میں ہوگا، تمہارا پنکچر بھی نکال دے گا، چلو میں اس سے کہہ کر تمہیں سائیکل کا پنکچر لگواؤں گا۔ اس اجنبی کی آنکھیں عادل کے چہرے پر جمی تھیں۔ عادل کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں جسم کے آر پار آ رہی ہیں۔ کس طرف ہے تمہارا گھر؟ عادل نے پوچھا۔ اجنبی کا جواب سن کر عادل کو تسلی تو ہوئی تھی، لیکن وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اپنی سائیکل لے کر ایسے ہی چلتا رہے یا اس اجنبی سے مدد حاصل کرے۔ آگے جا کر بائیں ہاتھ کی طرف زیادہ سے زیادہ ایک مربع ہوگا یہاں سے۔ اجنبی جو اپنے آپ کو سردار ماچھی بتا رہا تھا، ہاتھ کے اشارے سے اس کے گھر کا پتہ سمجھانے لگا۔ عادل نے اب کچھ یوں بھی سوچا کہ شاید قدرت اس کی مدد کر رہی ہے۔ سردار ماچھی اس مصیبت میں فرشتہ بن کر آیا تھا، شاید قدرت کو اس کی قسم پرسی پر رحم آ گیا ہوگا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی رات کو کوئی گاؤں کا آدمی اسے مل جاتا۔ ٹھیک ہے چاچا، میں اسے آپ کا احسان ہی سمجھوں گا۔ آخر سردی کے آگے عادل ہار گیا تھا۔ اس نے سردار ماچھی سے کہا، آؤ اس طرف آؤ، پھر سردی بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں چائے بھی پلاؤں گا گرما گرم۔ سردار ماچھی خوشی سے جھومتا ہوا بولا اور ایک طرف بڑھا۔ عادل بھی اس کی تقلید میں سائیکل گھسیٹنے لگا۔ سردار ماچھی سڑک کے درمیان تیزی سے چل رہا تھا، جبکہ عادل کی رفتار سست تھی۔ سردی بہت ہو رہی تھی اور وہ سائیکل کو بھی گھسیٹ رہا تھا۔ عادل تھک بھی گیا تھا اور نیند بھی ہلکی ہلکی غالب آ رہی تھی، جس نے اسے سست کر رکھا تھا۔
وہ سردار ماچھی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اچانک یہ آدمی کہاں سے آ گیا اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سوچتے ہوئے سر اٹھایا اور سردار کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سردار ماچھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاریکی اتنی گہری بھی نہیں تھی، تارے چمک رہے تھے اور وہ 20-25 قدم آگے تک تو بخوبی دیکھ ہی سکتا تھا، مگر سردار غائب تھا۔ نہ جانے وہ کب اور کس طرف مڑ گیا تھا۔ عادل کو یوں سر جھکائے اپنے آپ میں مگن نہیں چلنا چاہیے تھا۔ وہ روڈ سے اتر کے ایک طرف نکلے تھے، اب وہ روڈ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف سے آیا تھا۔ چاچا سردار کہاں ہو؟ عادل نے پریشانی میں آواز کو بلند کر کے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا اور وہ اور پریشان ہوا۔ وہ راستے سے بھی بھٹک گیا تھا اور سردار ماچھی کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ عادل چاروں طرف پریشان نظروں سے دیکھنے لگا اور سردار ماچھی کے بارے میں سوچنے لگا۔ گھنے درختوں کی شاخیں کافی حد تک جھکی ہوئی تھیں، درختوں کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی جھاڑیاں بھی اسی اگی ہوئی تھی۔ وہاں مکمل سناٹا، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، حشرات الارض کی بھی نہیں، اور ہوا جیسے رک سی گئی تھی۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ عادل کی اتنی سردی میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اچانک قریب کے درخت سے الو اپنی کریہ آواز میں چیخا اور عادل ایک دم اچھل پڑا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے اس ماحول سے وحشت اور خوف آنے لگا۔ اجاڑ بیابان راستہ، تاریکی اور وہ حد درجہ پھیلی ہوئی پرانی اور خاموشی سے اس کے اعصاب متاثر ہونے لگے۔ اس نے ایک اور بار سردار ماچھی کو آواز دینے کا سوچا اور اپنے لب واہی کیے تھے کہ سامنے کی طرف سے آواز آئی، رک کیوں گئے ہو عادل؟ آگے چلتے رہو۔ بلا شبہ آواز سردار ماچھی کی تھی۔ عادل نے آواز کی سمت سے دیکھا تو وہ چند کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ابھی تو اس نے اس طرف دیکھا تھا، دور دور تک کوئی زیرو نہیں تھی، نہ کسی کی آواز۔ پھر یہ اچانک کہاں سے آ گیا اور اسے اس کا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ عادل اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ سردار ماچھی عادل کو وہیں گنگ سا کھڑا دیکھ کر خود ہی آگے آ گیا۔ عادل کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ سردار ماچھی کے بائیں ہاتھ پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، چھوٹا سا پرندہ جس کی جسامت چیلز جتنی تھی۔ عادل کو اس پرندے سے بھی خوف آنے لگا۔ اس پرندے کی آنکھیں بھی سردار ماچھی کی طرح سرخ آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی حد درجہ گول گول آنکھوں سے عادل نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ الو ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے جس الو کی آواز سنی تھی، شاید یہ وہی الو ہوگا۔ عادل اندازے لگانے لگ گیا۔ چاچا تم تو میرے آگے جا رہے تھے، پیچھے کیسے رہ گئے؟ عادل نے پریشانی سے کہا۔ وہ جس طرف سے آیا تھا سردار ماچھی اسی سمت سے آیا تھا۔ وہ چکرا کر رہ گیا تھا کہ وہ اس طرف سے جا کر اس طرف کیسے آ گیا تھا، اور اگر آ بھی گیا تو عادل نے کیسے نہیں دیکھا؟ کوئی آہٹ کی کوئی آواز کیوں نہ سنی؟ عادل کو کسی شخص کے چلنے کا احساس کیسے نہ ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دراصل مجھے الو نظر آ گیا تھا اور اسے پکڑنے کے لیے میں جھاڑی سے چھپ گیا اور تم آگے نکل گئے، سردار ماچھی نے کہکا لگایا۔ عادل کو اپنی دل سے سینے سے باہر آتا محسوس ہوا۔ ایک تو ایسی ویرانی اور خاموشی، اس میں سردار ماچھی کا ایک کربناک اور خوفناک کہکہا۔ عادل کو اپنے اعصاب ساتھ چھوڑتے لگنے لگے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، فرار کی کوئی راہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ لیکن چاچا آپ الو کیا کرو گے؟ یہ کوئی پالنے والا جانور تھوڑی ہے۔ عادل حیرت زدہ بھی تھا اور خوف زدہ بھی، پھر بھی ہمت کر کے پوچھا، تم تو ابھی بچے ہو، تمہیں کیا پتا یہ کتنے کام کا پرندہ ہے؟ میں اسی کی تلاش میں تو اس طرف آیا تھا، سردار ماچھی نے کہا اور ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی عادل کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی۔ اچھا آپ اس سے کیا کام لوگے؟ عادل نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں تمہیں اپنے گھر جا کر بتاؤں گا، بلکہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا میں اس سے کیا کام لیتا ہوں، سردار ماچھی نے خوش دلی سے کہا۔ آؤ چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، سردار ماچھی آگے بڑھتا ہوا بولا۔ عادل بھی مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔
سردار ماچھی تو آگے آگے چل رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں بیٹھا الو گردن موڑ کر عادل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھپکی تھیں۔ عادل اب کی بار پوری طرح سے سردار ماچھی کی طرف متوجہ تھا۔ جلدی سردار ماچھی اس سے کافی آگے نکل گیا، پھر وہ بائیں جانب مڑ کر درختوں کے غول میں غائب ہو گیا۔ عادل اس موڑ پر پہنچا تو اس جانب ایک چھوٹی سی پگڈنڈی دکھائی دی۔ اس طرف کوئی درخت نہیں تھا۔ تاروں کی روشنی میں منظر کسی قدر صاف تھا۔ سردار ماچھی کافی فاصلے پر اسے نظر آ گیا۔ وہ عادل سے بہت دور کے فاصلے تک تھا اور وہاں پہنچ گیا تھا۔ پگڈنڈی کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی اور دونوں طرف کھیت تھے جن میں کپاس کی فصلیں اگی ہوئی تھیں۔ فصلیں بھی ساکت کھڑی تھیں۔ عادل بڑی احتیاط سے سائیکل لیے پگڈنڈی پہ چل رہا تھا۔ وہ زیادہ کشادہ نہیں تھی، چنانچہ اس کی رفتار اب کچھ اور کم ہو گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں سردار ماچھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عادل سوچنے لگا کہ سامنے جو کماد کی قد آدم فصل اگی ہوئی تھی وہ اسی کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ عادل سنبھلتا چلتا کماد کے کھیتوں کے پاس جا پہنچا۔ تب بھی سردار ماچھی اسے نظر نہیں آیا، البتہ پھر سے دائیں جانب درختوں کے جھنڈ میں نظر آ رہے تھے جو وہاں سے 60-70 قدم کے فاصلے پر تھے، اور کماد کے کھیتوں سے ہوتی ہوئی یہ پگڈنڈی انہیں درختوں میں لے گئی تھی۔ عادل سمجھا شاید وہ اسی طرف گیا ہے۔ کچھ اور پاس جانے کے بعد عادل کو ان درختوں کے پیچھے سے ہلکی چراغ جیسی روشنی نظر آ رہی تھی، اور یہ ٹمٹماتی لو کسی آبادی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یقیناً ان درختوں کی دوسری طرف سردار ماچھی کا گھر ہوگا۔ وہ اس طرف بڑھا۔ عادل نے گہری سانس خارج کی۔ اس میں خواہ ہی سردار ماچھی پر شک کیا۔ وہ تو بھلا مانس نکلا جس نے ایک اجنبی کی مدد کی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اچانک اسے عقب سے سرگوشی سنائی دی۔ لو بھائی، آج تو اس کی عید ہی ہو گئی ہے۔ ہڑبڑا کر اچھلتے ہوئے عادل نے اپنے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہنے والے نے کسی کو مخاطب کیا تھا۔ نہ کوئی آہٹ تھی، نہ ہی کوئی چاپ تھی، بس اس کی عقب سے سرگوشی ابھری تھی۔ عادل اسے وہم نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ آواز کس کی تھی؟ یہ عادل کا واہمہ نہیں تھا۔ ہاں یار، وہ بڑا خوش قسمت ہے، روزانہ تازہ خوراک کھاتا ہے۔ بھائی، ایک اور سرگوشی ابھری۔ عادل نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ عادل مارے خوف کے کانپنے لگا۔ 2 افراد آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ اس کا واہمہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے قدم تیز کر دیے۔ عادل کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سرگوشیاں کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اب ان کی آوازیں تو آ رہی تھیں، مگر عادل کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنی سائیکل گھسیٹتا درختوں کے پاس جا پہنچا۔ چاچا سردار، کہاں ہو آپ؟ عادل نے زور سے کہا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ ادھر سے چلے جاؤ، میں یہاں ہوں عادل۔ سردار ماچھی کی آواز آئی۔ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے شاید سردار ماچھی تھا۔ عادل حیران تھا کہ اس نے سردار ماچھی کو اپنا نام نہیں بتایا تو وہ کیسے جان گیا اس کا نام عادل ہے۔ عادل درختوں کے درمیان خلا سے گزر کر دوسری طرف دیکھا تو بے ساختہ اچھل پڑا۔ درختوں کے پیچھے کسی آبادی کے بجائے دور دور تک قبریں دکھائی دے رہی تھیں۔ دہشت کی ایک تیز لہر عادل کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ خوف و ڈر اس کے اعصاب پر سرایت کر گیا۔ رات کی نیم تاریکی میں سارا منظر واضح تھا۔ وہ قبرستان میں کھڑا تھا۔ اس 3 اطراف قبریں ہی قبریں تھیں، اونچی نیچی ٹوٹی پھوٹی قبریں تھیں، جن میں سے چند ایک پختہ بھی تھیں۔ پاس جگہوں پر جھاڑی نما درخت بھی تھے، جن کے سائے ہواؤں کے سرسراہٹ پر قبروں پر تھرتھراتے بہت ہی پراسرار دکھائی دے رہے تھے۔ 25-30 گز کے فاصلے پر 2-3 درختوں کا جھنڈ تھا، جس کے نیچے مکمل تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں چھوٹی سی جھونپڑی کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا، اور وہ ہیولا اس میں لگے چراغ کی پہلی مدھم روشنی کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ عادل سوچنے لگا کہ کہیں سردار ماچھی اس قبرستان میں تو نہیں رہتا، یا قبرستان سے آگے کوئی آبادی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے جھونپڑی میں رہتا ہو۔ چاچا سردار، چاچا سردار، عادل نے وہیں رک کر آواز لگائی۔ آ جاؤ پتر۔
میں اپنے لیے چائے بنا رہا ہوں، جھونپڑی کی طرف سے سردار ماچی کی ہلکی سی آواز گونجی۔ عادل آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سائیکل پیچھے سے کسی نے زوردار جھٹکے سے کھینچی۔ سائیکل کے زبردست جھٹکے سے عادل پوری طرح ہل گیا۔ سائیکل آواز کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ عادل نے گھبرا کر بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اس کے عقب کے سائیکل کھینچی گئی تھی اور عادل نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ نیم تاریکی میں پگڈنڈی اور فصلیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ عادل نے اپنے پیچھے کسی کو نہ پا کر دہشت زدہ ہو گیا۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھبرا کر چاروں سمت دیکھنے لگا۔ اسے ڈر کے عالم میں وہ دو غیبی شخص یاد آئے جو اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ عادل نے خود پر قابو کرنے کی کوشش کی اور مارے دہشت کے وہ سردار ماچی کی جھونپڑی کی طرف سرپٹ دوڑنے لگا۔ عادل کو دوڑتے ہوئے بہت سی آوازوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے اس قبرستان میں بہت سے لوگ کھڑے بس اس کے بھاگنے کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ یہ آوازیں پراسرار اور وحشت زدہ بھی تھیں۔ کچھ سرگوشیاں رونے اور سسکنے کی بھی تھیں۔ عادل کو اپنے پیر من کے ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اب عادل کو لگ رہا تھا کہ کئی عورتیں بیٹھی کسی میت پر بین کر کے رو رہی ہیں، اور یہ سرگوشیاں نہیں تھیں، باقاعدگی سے آوازیں آ رہی تھیں اور عورتیں بین کر کے کہہ رہی تھیں۔ وقفے سے کسی عورت کی غمزدہ چیخ بھی سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے آوازوں کی طرف قبرستان میں دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، کوئی زیرو کے وہاں ہونے کا ثبوت نہیں تھا۔ بس آوازیں آ رہی تھیں ہر طرف سے۔ کچھ سرگوشیاں تھیں، کہیں چیخیں تھیں، کہیں آہیں تھیں، کوئی بین کر رہا تھا۔ لیکن اتنے شور میں بھی عادل کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عادل کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ اس کے اعصاب متاثر ہونے لگے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، پسینے میں شرابور۔ وہ وحشت زدہ پگڈنڈ پر دوڑتا ہوا درختوں کے سائے میں گھری اس چھوٹی جھونپڑی کے پاس آیا۔ رونے کی آوازیں، سسکنے کی آوازیں اور غمزدہ چیخیں مسلسل آ رہی تھیں۔ عادل سیدھا دوڑتا ہوا جھونپڑی میں گھستا چلا گیا۔ عادل کو یہی آخری پناہ گاہ لگ رہی تھی جس سے وہ ان آوازوں سے نجات پا سکتا تھا۔ جانے کون سی بدروحیں بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ عادل چونکا، پیچھے دیکھتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہوا ہی تھا کہ کوئی بلا اس کے پیچھے تو نہیں ہے، یا کوئی اس کے ساتھ جھونپڑی میں تو داخل نہیں ہوا تھا۔ عادل نے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی جو ہی اندر کا منظر دیکھا، اس کے دل دوز اور وحشت کی شدت سے دہشت زدہ چیخ ماحول میں گونج کر رہ گئی۔ بائیں جانب دیوار میں نصب تختی پر ایک چراغ روشن تھا، جس کی مدھم روشنی میں جھونپڑی کے اندر کا منظر بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ دائیں جانب ایک انسانی ہڈیوں کا مکمل ڈھانچہ پڑا تھا۔ وہ زمین پر دراز تھا اور اس کی استخوانی جھونپڑی پر سیاہ رنگ پنیر ناگ کھنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکدار عادل کو ہی گھور رہی تھیں۔ اس وحشت زدہ چیخ کے بعد خوف سے عادل کی قوت گویا ہی چھین لی گئی تھی۔ وہ گنگ سا ڈر کے مارے کانپتا ہوا یہ اندھوناک منظر اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عادل کے پیر زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دہشت زدہ سا انسانی ڈھانچہ اور اس پر بیٹھا ناگ جو اپنا پھن پھیلائے ہوئے تھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عادل نے غور کیا۔ عادل کے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی باہر کی خوفناک آوازیں، سسکنے کی آہیں، غمزدہ چیخیں ایک دم بند ہو گئی تھیں اور ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ عادل کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے یہ خاموشی اور سامنے کا بھیانک منظر جسم پر چینٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے اعصاب دہشت زدہ اور ڈر کی زیادتی سے شل ہونے لگے تھے۔ عادل کو فرار کی اور اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی۔ سردار ماچی اسے اپنے جھونپڑے میں کہیں نہیں نظر آیا۔ اس کی آواز تو یہیں سے آئی تھی۔ اس نے اس جھونپڑی میں آنے کو کہا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ اور اس جھونپڑی میں ایک انسانی ڈھانچہ اور اس پر بیٹھا کالے ناگ کی موجودگی میں
عادل کے دل کو بری طرح سے لرزا رہی تھی۔ عادل کو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہوتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ناگ کی آنکھوں نے اس کی نگاہوں کو جیسے جکڑ رکھا تھا۔ پسینے میں شرابور وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور اب اسے ناگ سے اپنی نگاہیں ہٹائی نہیں جا رہی تھیں۔ دفعتاً باہر سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جھونپڑی میں روشن واحد چراغ بجھ گیا۔ ایک دم سے گھپ اندھیرا چھا گیا اور عادل کا ذہن ناگ کے سحر سے آزاد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ کی تیز پھنکار سنائی دی۔ عادل جیسے ہوش میں آیا۔ عادل نے گھبرا کر پھنکار کی طرف دیکھا۔ وہاں ناگ کی دونوں آنکھیں اندھیرے میں انگاری کی طرح سر سے چمک رہی تھیں۔ ناگ کی آنکھیں متحرک تھیں، یقیناً ناگ حرکت کر رہا تھا۔ اس کی پھنکاریں آواز کے ساتھ اور چمکتی سرخ آنکھوں کے ساتھ نزدیک آ رہی تھیں۔ عادل نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صحیح جگہ کا اندازہ لگانے لگا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو عادل نے پلٹ کر پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن باہر جانے کے بجائے وہ جس قوت سے پلٹ کر دوڑا تھا اسے قوت سے دروازے سے ٹکرا کر فرش پر آ گیا تھا۔ نہ جانے کس نے اور کب دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سنبھل کر اٹھا۔ ناگ کی پھنکاریں ایک دم تیز ہو گئیں۔ عادل نے گھپ اندھیرے میں ناگ کی آنکھیں اس سے چند فٹ دور ہی تھرکتے ہوئے محسوس کی۔ عادل نے تیزی سے دروازہ ٹٹولتا ہوا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ بری طرح سے دروازہ جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اس سے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ٹھہرو عادل، کہاں جا رہے ہو؟ دفعتاً اس کے سردار ماچی کی آواز جھونپڑی میں گونجی اور ساتھ ہی ناگ کی پھنکاریں بھی بند ہو گئیں۔ چاچا، سردار، کہاں ہوں آپ؟ عادل نے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا۔ میں یہی ہوں عادل، ٹھہرو میں دیا جلاتا ہوں، اندھیرے سے ڈر گئے ہو؟ اسے سردار ماچی کی آواز دائیں جانب سے آتی محسوس ہوئی۔ ایک تو اتنا خوفناک ماحول اور بھیانک روح فرسا منظر، اوپر سے سردار ماچی کی ہنسی۔ عادل کو اپنا دل سینے سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ عادل نے ڈر و خوف سے ناگ کی طرف دیکھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب سردار ماچی کی آواز پر ڈھیلے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد جھونپڑی میں روشنی پھیل گئی۔ نہ دیا سلائی کی آواز، نہ کسی اور چیز کے جلنے کا دھواں۔ چراغ جیسے خود بخود جل اٹھا تھا۔ عادل نے بے اختیار جلتے ہوئے چراغ کی طرف دیکھا، مگر اس آس پاس کوئی نہیں تھا جس نے دیا کو جلایا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ عادل نے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں سے سردار ماچی کی آواز ابھری تھی۔ وہاں سردار ماچی تو نہیں تھا، لیکن انسانی ڈھانچہ اپنی جگہ سے چند فٹ پیچھے دیوار سے پشت لگائے نیم دراز سا بیٹھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں گٹے کی جگہ دو جگنو چمک رہے تھے۔ یہ آنکھیں اسی ناگ کی تھیں۔ وہ ناگ کہیں نظر نہ آیا۔ ناگ غائب تھا تو وہ الو جو سردار ماچی اپنے ساتھ لایا تھا وہ اب اس انسانی کھوپڑی کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس کی گول گول وحشت زدہ سرد آنکھیں عادل پر مرکوز تھیں۔ عادل نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، جس کے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی سردار ماچی کی آواز آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عادل اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ باہر کی طرف دوڑنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے عقب سے اسے سردار ماچی کی آواز سنائی دی۔ آؤ عادل، میرے پاس آؤ، ڈرو نہیں، باہر خطرہ ہے، تم یہاں محفوظ ہو۔ عادل نے ہڑبڑا کر آواز کی طرف دیکھا۔ آواز اسے اسی انسانی ڈھانچے سے آ رہی تھی۔ ڈھانچے کا استخوانی پنجہ عادل کی طرف اٹھا ہوا تھا اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آپ کہاں ہو چاچا؟ عادل نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ ایسا کراہیت بھرا منظر دیکھ کر عادل کے اعصاب بری طرح کانپنے لگے۔ تمہارے سامنے تو ہوں چاچے کی جان، آؤ، چلو، آؤ، جاؤ۔ ڈھانچے کا جبڑا ہلا اور عادل کی کھٹی سی چیخ ابھری۔ سردار ماچی کہہ کر ہنسنے لگا، جیسے عادل کی طرف سے خوف سے محسوس ہو رہا ہو۔ عادل کے لیے بڑا روح فرسا منظر تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔
کیا آپ؟ عادل دہشت سے ہکلا کر رہ گیا۔ سردار ماجھی پھر ہنسا اور عادل کو اپنی روح جسم سے پرواز کرتی محسوس ہونے لگی۔ ہاں عادل، آؤ، ادھر آؤ، مجھے زندہ رہنے کے لیے تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، سردار ماچھی نے کہا۔ عادل اپنے وجود کو بمشکل سنبھالے کھڑا تھا۔ سردار ماچھی کی خوفناک آواز کے ساتھ بات کا مفہوم سمجھنے عادل کو ذرا دیر نہیں لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے عادل پلٹا اور اپنی پوری قوت سے جھونپڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ رکو عادل، میں تمہاری سائیکل ٹھیک کر دوں گا۔ سردار ماچھی کی آواز اس کی سمت سے ٹکرائی، لیکن اب وہ کہاں رکنے والا تھا۔ عادل نہیں رکا۔ وہ اندھا دھند قبرستان سے باہر جانے والے راستے جہاں سے وہ آیا تھا دوڑ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنی سائیکل پڑی ہوئی بھی دکھائی دی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور دہشت زدہ تھا کہ اس نے سائیکل کی بھی پرواہ نہیں کی اور رکے بغیر سرپٹ دوڑتا ہوا قبرستان سے باہر نکل گیا۔ راستہ اسے یاد تھا۔ اس کے عقب سے اب مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کئی افراد اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ عادل نے ایک بار بھی پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو چاروں طرف مدھم روشنی میں اسے سردار ماچھی کا ڈھانچہ دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ عادل نے دیکھا آوازوں کے ساتھ ساتھ سردار ماچھی بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ عادل نے اپنی پوری قوت بھاگنے میں صرف کرتے ہوئے رفتار کو بڑھا دیا۔ وہ رکے بغیر کماد کی اور کپاس کی فصلوں کو عبور کر کے سڑک پر آ گیا تھا۔ عادل نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب بس میں سردار ماچھی کے قریب ڈھانچے کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ رکے بغیر سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک الو کی کرخت اور منحوس آواز عادل کو اپنے سر پر سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سردار ماچھی کا الو اس کے سر پر پہنچ کر چیخ رہا تھا۔ عادل کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ الو اس پر جھپٹا۔ عادل کے منہ سے سہمی ہوئی آواز چیخ کی طرح نکلی۔ عادل کو پھر سے یا کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا اور سڑک پر گرتے ہی اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو سورج چمک رہا تھا، ہر سو روشنی پھیلی ہوئی تھی، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ عادل کچھ دیر بعد ویسے ہی پڑا اپنے ذہن کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں اسے رات کے بھیانک منظر کو یاد کر کے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور اسے سڑک کے کنارے ہی کچھ فاصلے پر اپنی سائیکل دکھائی دی۔ وہ حیران ہوتا ہوا کپڑے جھاڑتا ہوا سائیکل کے قریب آیا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کپاس اور کماد کی فصلوں کی طرف دیکھا۔ ویرانی اور خاموشی تو دن کے اجالے میں بھی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر سائیکل لے کر بڑھا۔ سائیکل کو لے کر چلا تو عادل کو احساس ہوا کہ پچھلا ٹائر فری چل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے رکتے ہوئے ٹائر کو ہاتھ سے دبا کر دیکھا تو ٹائر میں پوری ہوا بھری ہوئی موجود تھی۔ وہ خوشی سے اچھلتا سائیکل پر سوار ہو گیا اور تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوف و دہشت کی شدت سے اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا اور ساتھ ہی سوچ بھی رہا تھا کہ ٹائر کا پنکچر کس نے نکالا، ٹائر میں ہوا کس نے بھری اور قبرستان سے سائیکل سڑک پر کون لایا۔ گھر پہنچا تو اس کے والدین اس کے لیے پریشان بیٹھے تھے۔ عادل ہانپتا کانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ کیا ہوا عادل، خیریت؟ اماں نے اس کا خوف سے سفید چہرہ دیکھا تو دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ عادل کچھ بتا نہ سکا کہ وہ کیسے موت کے منہ سے بچ کر آیا ہے۔ اپنے والدین کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ اماں سے لپٹ کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں ابا نے اسے دلاسا دیا، تسلی سے اس کی بات سنی۔ اماں نے اس پر دم کرنے لگی۔ عادل کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک بیمار رہا اور اس نے کچے راستے سے دن میں بھی سفر کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ تو قارئین، آپ نے سنا کتنی زبردست کہانی تھی۔ ایک جوان بچہ جو اپنی جلدی پہنچنے کے چکر میں اندھیرے میں ہی نکل پڑا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔